بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد وآل محمد پر۔ آئین ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، مذاکرات نہیں، مقابلہ ہوگا۔ کس طرح مذاکرات؟ وہ جو عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ ابھی علی ظفر صاحب نے کل بیان دیا تھا اور آج سرخیاں لگی ہوئی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے دروازے کھلے ہیں، اور کچھ لوگ کی بات ہو سکتی ہے، لیکن صرف پاکستان کی خاطر۔ یہ اس کا جواب آیا۔ کہاں سے آیا، کیسے آیا، یہ بتاتا ہوں آپ کو۔ بات صرف حکومت سے رہائی بھول جائیں، ابھی کا جواب آ گیا۔ یہ کہاں سے آیا، یہ بھی بتاتا ہوں آپ کو۔ اور جو جنرل ریٹائرڈ فیض حمید ہیں، ان کے دوسرے انکوائری بھی مکمل ہونے کو ہے۔ وہ کیا ہے وہ بھی بتاتا ہوں۔ بشرا بی بی کی حوالے سے ایک یہ خبر ہے کہ انہیں 5 جون کو ریلیف مل سکتا ہے، اور پی ٹی آئی 11 کی نااہلی یعنی اعلان ہو گیا۔ یہ 11 میں کون لوگ ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور یہی نہیں، بھارت کی مس گرینڈ انٹرنیشنل کا اعزاز جو ہے وہ تنظیم نے، عالمی تنظیم نے واپس لے لیا، اور ان سے کہا کہ جناب تاج بھی 30 دن کے اندر اندر واپس کر دیں۔ ان تمام چیزوں کی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کروں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش ہے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔ جی ناظرین، پہلی بات کہ ایک بہت لمبی چوڑی بانی پی ٹی آئی نے ٹویٹ دیے ایکس پہ، اپنے کئی صفحات پہ مشتمل ہے۔ اس میں تمام پچھلی باتیں موجود ہیں کہ 2 سال سے کیا ہوا، میرے ساتھ کیا ہوا، ہو کیا رہا ہے، حکومت کیا کر رہی ہے، عدالتیں کیا کر رہی ہیں، اور ہمارے ساتھ زیادتی کیسے ہو رہی ہیں، ہمیں کیا کیا آفریں دی گئی۔ ہم سے کہا گیا کہ 3 سال کے لیے خاموشی اختیار کر لو۔ میں تو 3 منٹ کے لیے خاموشی رہنے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ میں عوامی جدوجہد کر رہا ہوں، اور میں عمر بھر بھی قید میں رہوں گا، تب بھی فرعونوں یزیدوں کے سامنے نہیں جھکوں گا۔ باتیں سب پرانی ہیں، لیکن آج کی ٹویٹ کے حوالے سے ایکس پہ جو آئی عمران خان صاحب کے اکاؤنٹس میں، اس میں یہ ساری باتیں آئیں، جس سے یہ پتہ لگا کہ مذاکرات نہیں، مقابلہ ہوگا۔ انہوں نے کہا سارے پاکستان میں احتجاج ہوگا، تیاری کریں، پریشر بڑھائیں۔ حکومت جو ہے وہ ہوش کے ناخون نہیں لے رہی، لہٰذا ہم دباؤ بنا کے کریں گے۔ اب دباؤ کے حوالے سے دیکھیں تو 3 دفعہ لشکر کشی ہو چکی، اسلام آباد پہ کچھ نہیں ہوا۔ ترسیلات زر بند کرنے کی بات ہوئی، کچھ نہیں ہوا، وہ بڑھ گئے۔ باقی بھی معاملات، آئی ایم ایف کو خط لکھا گیا کہ ان کو کچھ پیسے نہ دیں، یہ لوگ فراڈی ہیں، یہ جھوٹے ہیں، یہ کھا پی کے نکل جائیں گے، وہ بھی کچھ نہیں ہوا۔ آئی ایم ایف کو بھی نہیں روک سکے۔ مطلب کہیں بھی دیکھیں آپ تو ناکامیاں رہیں، تو ان کے حق میں کوئی بات نہیں جا رہی۔ اس کے باوجود عمران خان صاحب جو ہیں وہ بار بار سمجھانے کے باوجود نہ علیم امین گڈھا پور کی بات مان رہے ہیں، نہ علی ظفر نے 6 گھنٹے ملاقات کی۔ فیصل چودھری کو انہوں نے کہا کہ جناب سبز پھٹے چک دو اور بینڈ بجا دو ساروں کے، یعنی کس کو؟ اپنے بندوں کے، کہ جو ہیں ڈبل گیم کر رہے ہیں، جو وکٹ کی دونوں جانب کھیل رہے ہیں، ان سب کا رگڑا دے دو۔ تو اس میں کیا نکلے گا؟ جو علیمہ خان نے کہا اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ ان کی ذاتی رائے ایک بہن کی حیثیت سے، لیکن وہی الفاظ جو ہیں وہ سینیٹر علی ظفر آ کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں، وہ حکومت کی سے بات نہیں کر رہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے دروازے کھول لیں، اور وہ کہہ رہے ہیں پاکستان کے لیے وہ سب کچھ کرنے کو تیار ہیں اور دروازے کھلے ہیں۔ تو اسٹیبلشمنٹ نے بھی جواب دے دیا کہ جناب نہیں، بات کرنی ہے تو حکومت سے رہائی بھول جائیں فی الحال، کیونکہ وہی مطالبے 3 ہیں کہ 9 مئی کے معافی مانگیں۔ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں 9 مئی کی فوٹیج چوری کرنے والوں کو سامنے لائیں۔ فوٹیج جو ہے وہ عدالت میں دے دی گئی ہے، 9 گھنٹے کی فوٹیج دے دی گئی ہے، یہ بھی اطلاع ہے اسلام آباد سے۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جنہوں نے اداروں کو لڑانے کی کوشش کی وہ معافی مانگیں۔ عمران خان کہہ رہے ہیں ہم سے معافی مانگیں، ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ہمارے خلاف جان کے یہ ایک فالس فلیگ آپریشن کیا گیا۔ تو ان چیزوں کا جو ہے وہ حل نکلتا نظر نہیں آ رہا، اور ایسا لگ رہا ہے کہ مایوسی بڑھتی جا رہی ہے۔
ان کے حفیظ اللہ نیازی نے کہا تھا کہ 5 جون کو شاید ضمانت ہو جائے گی، تو اتنا آسانی وہ نہیں ہے. لیکن یہ جو میں نے ایک فکرہ کہا ہے کہ بشریٰ بی بی کے لیے شاید رعایت مل جائے، کیوں ان کی 7 سال سزا ہے اور وہ انڈائریکٹ اس میں انوالو ہیں. اصل اس میں مرکزی ملزم جو ہیں وہ ہے 190 ملین میں عمران خان. تو ہو سکتا ہے 5 جون کو ان کی ضمانت ہو جائے، ان کو ریلیف مل جائے. کیوں کہ ان کے بارے میں بہت سے نرم گوشے موجود ہیں، خاتونوں نے کا بھی کارڈ ہے، یہ بھی ہے، سب کچھ ہے. اس لیے یہ سوچا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے. لیکن وہ جو امریکن تاجر آئے تھے، ڈاکٹرز آئے تھے، وہ کہاں گئے؟ کوئی کسی کو نہیں پتہ کہ واپس چلے گئے، زمین پہ ہیں کہ آسمان پہ ہیں. کیوں کہ ان کو پی ٹی آئی کے لوگوں نے بھی کوئی صحیح طریقے سے ڈیل نہیں کیا، اور جن سے وہ ملنے آئے تھے ان لوگوں نے بھی ان کو ڈیل نہیں کیا. اس لیے کہ فیصل چودھری کہہ رہے ہیں، جن کو انہوں نے کہا نا بینڈ بجا دو، وہ بینڈ اپنی بھی بجا رہے ہیں کہ پارٹی کا حالات وہ نہیں ہے، پارٹی کے کارکن اس طرح نہیں ہیں، فوج کے مخالفین لوگ اب اس طرح نہیں ہیں. جنگ سے پہلے کچھ اور حالات تھے، جنگ کے بعد کچھ اور ہیں. کل میں نے آپ کو بتایا تھا ولاگ میں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 40 روز میں فیصلے آئیں گے 9 مئی کے، اور اس کے بعد جو ہیں سیاسی پرندے اڑنے شروع ہو جائیں گے. آج پھر وہ یہی کہہ رہے ہیں. انہیں پھر کہہ دیا ایک پروگرام میں کہ جناب معاملات بدل گئے ہیں اور کچھ نہیں ہونا، سزائیں ملیں گی تو حالات بگڑ جائیں گے، مزید خراب ہو جائیں گے. اور اگر اسٹیبلشمنٹ نے مذاکرات کیے تو وہ اپنی شرائط پہ کرے گی، کیونکہ اس کی اب مجبوری کوئی نہیں ہے. حالات اس کے حق میں، فوج کے حق میں نعرے لگ رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے لوگ خوش ہیں اس جنگ کے بعد. تو یہ فیصل چودھری کہہ رہے ہیں. تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر جناب یہی لگ رہا ہے. دوسری جانب مجھے میں نے کہا نا پی ٹی آئی 11 مطلب نااہل ہوگی، تو استداد دہشت گردی کی عدالت میں 9 مئی کا ایک فیصلہ آیا ہے طاہر سپرا کی عدالت سے. اس میں 2 ایم این اے ہیں، ایک سابق ایم این اے وہ جو ہیں وزیر زادہ، اور دوسرے ہیں موجودہ ایم این اے عبداللطیف. ان کو سزا مل گئی ہے، اور ان کے ساتھ 9 ارکان اور ہیں، یعنی یہ 11 ہو گئے پی ٹی آئی کے 11. کہ پہلا رزلٹ آ گیا کہ پی ٹی آئی کی 11 جو ہے وہ نااہل ہوگی، وہ آئندہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکے گی. اس میں وہ کارکن ہیں، کچھ رہنما ہیں 9، جن کو 4 سال سے لے کے 10 سال تک کی سزائیں ہوئی ہیں استداد دہشت گردی. کسی کو آگ لگانے کی ہے، کسی کو گھراؤ کرنے کی، جلاؤ کرنے کی ہے، کسی کو حملہ کرنے پہ ہے، کسی مطلب یہ ساری چیزیں اس میں آئی ہیں. اب یہ طاہر سپرا کی عدالت، طاہر عباس سپرا کی عدالت سے ہی آیا. تو یہ 11 تو گئی نااہل. تو اب وہ جو کہہ رہے ہیں فیصل چودھری کہ 40 روز میں، کیونکہ سپریم کورٹ نے کہا تھا نا کہ جناب 4 مہینے کے اندر فیصلے کریں، تو اسی حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلے آنے شروع ہو جائیں گے جلدی جلدی. تو اس طرح یہ فیصلے آئیں گے اور معاملات جو ہیں وہ مزید بگڑتے نظر آ رہے ہیں. اب بات کرتے ہیں کہ جنرل فیض حمید کے دوسری انکوائری. پہلی انکوائری کیا تھی؟ پہلی انکوائری وہی تھی کہ انہوں نے وہ جو ٹاپ سٹی کیس تھا اس میں ثابت ہو گیا سب کچھ، اس میں ان کو عمر قید کی سزا، ذرائع کا دعویٰ ہے. دوسری انکوائری جو ہو رہی تھی وہ اختیارات سے تجاوز اور ریٹائرمنٹ کے بعد سیاستدانوں سے رابطے. جو سیاستدانوں سے رابطے ان کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر ان میں سزا ہوئی تو فیصل صاحب کہتے ہیں کہ 40 ارکان اسمبلی جو ہیں پی ٹی آئی کے وہ نااہل ہو جائیں گے، تو اتنے ضمنی الیکشن ہوں گے. جی ضمنی الیکشن ہوئے تو پھر باجی حکومت کا پلہ بھاری ہو جائے گا، کیونکہ حالات بدل چکے ہیں. فیصل چودھری کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا یہ بات. اب یہ سوچنا چاہیے پی ٹی آئی کو، پی ٹی آئی کے چاہنے والوں کو، عمران کے چاہنے والوں کو کہ یہ ہو کیا رہا ہے. عمران خان صاحب کو خود پتہ ہے کہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے والے لوگ موجود ہیں، ان کو پتہ ہے کہ جناب ان کے ساتھ گیم بھی کی جا رہی ہے. لیکن جو ان کے قریبی آئے، بیرسٹر سیف آئے، محمد علی سیف صاحب، انہوں نے کچھ سمجھانے بجھانے کی کوشش کی کہ نہیں جناب مذاکرات اس وقت جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی واہ واہ ہو گئی جنگ کے بعد، لہٰذا ہمیں بھی اپنے رویے بدلنے چاہیے. علی امین گنڈا پور نے بڑی کی، لیکن جناب نے کہا نہیں جی احتجاج کی تیاری کرو. علی ظفر صاحب 6 گھنٹے بیٹھے رہے، کوئی نہیں پوچھنے والا ان کو کہ یہ کیا بات ہے کہ علی ظفر صاحب کس طرح 6 گھنٹے بیٹھے رہتے، ان کو کیسے اجازت مل جاتی، کوئی نہیں پوچھتا. تو اندر جو ہے خانہ جنگی جو چل رہی پارٹی کے اندر وہ چل رہی ہے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچی جا رہی ہیں. عالیہ حمزہ کا بھی میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو بھی ایک متنازع بنا دیا گیا، حالانکہ وہ پی ٹی آئی کا ایک سورس تھا، ایک اچھا کارکن تھا، ایک اچھی رہنما تھی، لیکن ان کو بھی مطلب خود ساتھیوں نے ان کو مطلب نظر انداز بھی کیا اور ان کو ہٹانے کی کوشش بھی کی. تو اب وہ کمیٹی کیسے کام کرے گی؟ کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں، بانی چیئرمین کہہ رہے ہیں کہ اس کمیٹی کی سربراہ ہوں گی عالیہ حمزہ. عالیہ حمزہ کہہ رہی ہیں جب مجھے کمیٹی میں پہلے رکھا ہی نہیں گیا،
میرے خلاف ہی سازش ہوئی تو مجھے کیا ضرورت ہے اس کمیٹی میں آنے کی. اب بات کرتے ہیں وہ کہ بھارتی جو ہیں مس گرینڈ انٹرنیشنل کا ٹائٹل جو ہے وہ تنظیم نے لے لیا واپس. پہلے مس ورلڈ کا ٹائٹل جو تھا وہ حیدرآباد دکن میں ہو رہا تھا. اس میں سے انگلینڈ کی جو مس انگلینڈ تھی وہ یہ کہہ کے چلی گئی کہ یہ بازار حسن ہے, یہ مس ورلڈ کا مقابلہ نہیں ہے. یہاں کی ڈیمانڈز کچھ اور ہیں, یہاں تاجروں کو خوش کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے, لہذا میں اس چیز میں نہیں پڑتی. وہ چھوڑ کے چلی گئی. اب جو ریچل گپتا تھیں جن کو 2024 میں ملا تھا یہ مس گرینڈ انٹرنیشنل کا ایوارڈ اور ان کو تاج بنایا گیا تھا, تو تنظیم نے کہا کہ آپ نے جو ذمہ داریاں تھیں مس گرینڈ انٹرنیشنل بننے کے بعد وہ آپ نے پوری نہیں کی, لہذا تنظیم آپ سے واپس لے رہی ہے اعزاز. اب آپ نہ اس کو کہیں لکھ سکیں گی نہ کہہ سکیں گی, بلکہ 30 دن کے اندر وہ تاج بھی واپس کر دیں جو ہم نے آپ کو بنایا تھا. تو جناب بھارت مودی سرکار سب کی بے عزتی کے دن ہے, اور باری باری کوئی نہ کوئی روزانہ کی بنیاد پر ان کے اپنے لوگوں نے بی جے پی کے ایک بندے نے کہہ دیا, ایک بڑے اہم جو پاکستان دشمن تھا, اس نے کہا یہ بات تو پکی ہے کہ 5 جہاز گرائے گئے. اب بتائیں میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ جو لکھی ہے وہ تو پھر ہونی ہے, جو جس طرح ہو رہا تھا وہ تو سب کچھ چل رہا ہے. اب معاملات جو ہیں یہ کہ یہاں تک بے عزتی ہو گئی کہ جو مس گرینڈ انٹرنیشنل کا اعزاز تھا اور وہ جو تاج تھا وہ بھی 10 دن کے اندر ان کو واپس کرنا پڑے گا. اور رفال طیارے گرے ان کے اپنے لوگ مان رہے ہیں. پاکستان مخالف لوگ جو ہیں وہ بھی اب اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ ہاں یہ ایسا ہوا ہے اور پاکستان نے برتری حاصل کی ہے. لیکن مودی میں نہ مانوں, لیکن سپہ سالار نے پیغام دے دیا کہ پانی پاکستان کی ریڈ لائن بند کیا گیا, روکا کیا گیا. 24 کروڑ عوام کو ان کو حق سے روکا گیا, تو پھر ہم اسے اعلان جنگ سمجھیں گے اور اس کا ہم پہلے سے بڑا سرپرائز دیں گے. اس وقت تک اتنا ہی, پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست, آئیے ان کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, گھنٹی کے بٹن دبانا نہ بھولیں, اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سلامت رہیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد. پاک فوج پائندہ باد.